میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ کو یاد ہے کہ جو شخص دنیا کی کسی اسٹیبلشمنٹ سے، امریکہ ہو یا کینیڈا، برطانیہ ہو یا یورپ، دنیا کے کسی ملک اور اسٹیبلشمنٹ سے اندر یا باہر، جو شخص کسی سے پیسے لیتا ہو، فنڈ لیتا ہو، گرانٹ لیتا ہو، ایڈ لیتا ہو اور اس طرح رقوم لے کر کوئی کام کرتا چلاتا ہو، میں نے کہا تھا واحد میرا مطالبہ ہے ایسے شخص کے لیے، ایسی جماعت کے لیے، ایسے اداروں کے سربراہوں کے لیے پھانسی کی سزا کا قانون بنا دیا جائے، سزائے موت کا قانون بنا دیا جائے۔ یہ لعنت ختم ہونی چاہیے اس ملک میں کہ باہر کے ملک یا دنیا کی طاقتیں، ایجنسیاں کسی کو فنڈ کریں اور کام کرائیں، پیسے دیں اور کام کرائیں، کسی کو خریدیں اور فتنہ انتشار کرائیں۔ یہ تماشا اس ملک میں بند ہونا چاہیے۔ میں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی کہا تھا، اب میں نام نہیں لیتا، میں نے ملکوں کے نام لے کر بتائے تھے، فلاں 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 ملک، اس ملک میں بے شمار لیڈروں کو اور جماعتوں کو اور اداروں کو کروڑوں روپے کے فنڈ دیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس ملک میں باہر کے ملکوں کی انویسٹمنٹ جو اپنے مذہبی، سیاسی، اعتقادی یا فتنہ پروری کے لیے اور جو دہشت گردی کا باعث بنے یا انتشار کا باعث بنے، خاص سیاست کے نام پر ہو یا مذہب کے نام پر، جو ملک فنڈنگ کرتے اور ان سے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام لیتے ہیں، اس فنڈ کو روک دیا جائے اور گلا سر اٹھا کر ان ملکوں کو کہو خبردار، نو مور فنڈز ان پاکستان۔ پاکستان بے غیرتوں کا ملک نہیں ہے، غیرت مندوں کا ملک ہے۔ یہ بات میں نے جنرل ضیاء الحق کو کہی تھی، پرویز مشرف تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ میں نے جنرل ضیاء الحق کو کہی تھی، مرحوم کو، کہ جنرل صاحب آپ یہاں پاکستانی علماء کا بکنا بند کرائیں، آپ پاکستانی سیاستدانوں کا بکنا بند کرائیں۔ کوئی ادھر سے لیتا ہے، ہمارا مشرقی بارڈر جہاں سے گولے آ رہے ہیں، کوئی ادھر سے لیتا ہے، کوئی عرب سے لیتا ہے، کوئی عجم سے لیتا ہے، کوئی عراق لینے جاتا تھا ایک زمانے، کوئی لیبیا لینے جاتا تھا، کوئی دور مغرب کے ملکوں سے لیتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ باہر کے ملک پاکستان پہ پیسہ انویسٹ کرتے اور جہاں لوگوں کے ضمیر کو خریدتے، جماعتوں کو خریدتے ہیں، لیڈروں کو خریدتے ہیں، ادارے خریدتے ہیں، اپنا ایجنڈا چلاتے ہیں۔ پاکستانی حکومتیں کیوں بے ضمیر اور بے غیرت بن کے بیٹھی ہیں؟ جنرل ضیاء الحق کو میں نے کہا تھا للکار کر کہ جب تک آپ یہ فنڈنگ بند نہیں کراتے اور فنڈ لینے والوں کو سزائے موت کر دیا، اس قوم کو غیرت مند بننے دیں۔ جو لیتا ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا، جو کھاتا ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا، وہ بکتا ہے۔ بکے ہوئے آدمی میں جرأت نہیں ہوتی، لینے والے آدمی بے ضمیر میں جرأت نہیں ہوتی۔ میں تو کہا کرتا ہوں نا ہمیشہ، کتنے 70 دن ہو گئے، ہر رات کی تقریر امریکن ایمبیسی سنتی ہے کہ نہیں میری؟ بولو، برٹش ایمبیسی سنتی ہے کہ نہیں؟ کینیڈین ایمبیسی سنتی ہے؟ سارے یورپ کے ملکوں کی ایمبیسی سنتی ہیں؟ شرق تا غرب، عرب و عجم، مغرب سب سنتے ہیں کہ نہیں؟ 70 راتیں گزری، عمر بھر کہا، جرأت سے کہا، یہ نہیں، اور پوری دنیا کا میڈیا سنتا ہے، یہ نہیں معاف کرتے کسی کو جس نے کبھی زندگی میں 1 روپیہ بھی لیا ہو ان سے اور وہ غلطی سے یہ کہہ دے کہ میں نے کسی سے نہیں لیا، اور پھر میں نے تو یہ نہیں کہا، میں تو کہتا ہوں کہ میرے جوتے کوئی نہیں خرید سکتا۔ یہ معمولی سی بات ہے، معمولی بات ہے۔ تو اتنی بار کہا، درجنوں بیسیوں بار، تو کسی ایک دن تو پریشان ہو کر کوئی ایمبیسڈر میڈیا کو سٹیٹمنٹ ہی دے دیتا
کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں, ہم مجبور ہو گئے ہیں سچ بتانے پر کہ ہم دیتے ہیں یا ہم سے لیا ہے. کبھی تو کوئی کہہ دیتا. یہ جرت نہیں ہوئی کسی کو, اور میرے مرتے دم تک نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے نواز شریف صاحب کی حکومت نے منی لانڈرنگ اور فنڈنگ کا الزام لگایا. ایف آئی اے کو کہا, ایف آئی اے نے, موجودہ حکومت کے ادارے نے ساری دنیا سے تحقیقات کی اور 100 صفحے کی رپورٹ, 100 صفحے کی وفاقی حکومت کو سبمٹ کر دی. آپ کو یاد ہوگا میں نے سنایا تھا انگلینڈ کے جنگ اخبار کا آرٹیکل بھی ایک دن لکھا تھا, کسی نے رپورٹ دی اور لکھ دیا کہ ساری روئے زمین کے کسی ملک میں ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک پیسے کی لانڈرنگ یا فنڈنگ ثابت نہیں ہو سکتی. مقصد میری بات کا یہ ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں سنے, ہمیں فقیری میں امیری دی ہے, فقیری میں امیری دی ہے. علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو نظم میں لکھا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو خودی نہیں بیچتے, ان لوگوں میں سے ہیں جو خودی نہیں بیچتے, ہم غریبی اور فقیری میں نام پیدا کرتے ہیں.